أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے، کیا رمضان کی بہار ہمیشہ رہ سکتی ہے، یا پھر مطلب یہ ہے اس سے کہ جو رمضان میں ایک عبادتوں کی اور تقوی کی اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کی جو مٹھاس ہے، جو بہار ہے، وہ کیا ہمیشہ رہ سکتی ہے. الحمدللہ رمضان کا مہینہ اب 1-2 دن میں اینڈ ہونے والا ہے، تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن کا لیول ڈفرینٹ تھا. دن اور راتیں ہماری کس چیز میں گزرتی؟ قرآن، ذکر، نماز، دعا میں گزرتی. اتنے مشکل حالات، یعنی جب رمضان شروع ہوا تھا، ایک تو لاک ڈاؤن، کرفیو اور اتنے پریشانیوں کے باوجود، یعنی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں رمضان کیسے گزرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مہینہ رکھا، اور اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن، تقوی، عبادتیں، یہ ساری ایک ڈفرینٹ لیول پر ہوتی ہے. ایون ایک برے سے برا انسان جو ہوتا ہے، یا پھر برے سے برا مسلمان اگر ہو، تو اس کا بھی تقوی بڑھ جاتا ہے، اس کا بھی کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جو ہے الگ لیول پر ہوتا ہے. جو نارمل ڈیز میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ انسان اس مہینے میں کہیں نہ کہیں اپنی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جو قرآن سال بھر ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ پورا قرآن، یعنی قرآن پڑھتے بھی ہیں، اور نہ کہ جو ہے پورا سال قرآن سے غافل تھے، تو نہ کہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ مکمل پوری بھی پڑھتے ہیں. جو عام ٹائم پر کنجوس ہوتا ہے، اب اس ٹائم جو ہے جنرس ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے. رمضان ایک ہے ہی ایسا مہینہ، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ پہلوں پر کیے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی روزوں کا کنیکشن ڈائریکٹلی تقوی سے ہوتا ہے. ہم جب روزے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا تقوی بڑھا دیتے ہیں، اور اس مہینے کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور ٹریننگ رکھا ہے کہ تم اپنا تقوی بڑھاؤ. اور رمضان کا مہینہ اور جو کچھ بھی آپ لوگوں نے کیا نارمل ٹائم سے کی روٹین سے، اب جو آپ کی روٹین ڈفرینٹ تھی، کیونکہ ہر ایک کا لیول ڈفرینٹ ہوگا، ہر ایک کی رسپانسبلٹی، ایج، کیپیسٹی، کیپیبلٹی سب ڈفرینٹ ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو انڈیویجولی غور کریے کہ میں رمضان سے پہلے کیا کرتی تھی اور میں نے رمضان میں کیا کیا. یعنی رمضان میں آپ نے، ہر ایک انڈیویجول نے اپنے لیول پر یہ پروف کیا ہے کہ یو ہیو پوٹینشیل، آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ صرف تھیوری یا بات نہیں ہے، بلکہ یو ہیو پرووڈ اٹ کہ آپ کر سکتے ہیں. اس مہینے کے، ایک مہینے کے عمل سوچئے کہ کتنے گناہوں سے آپ دور رہے. یعنی نارملی کچھ گناہ ایسے، آپ اور میں کوئی بھی گناہوں سے جو ہے دھلے ہوئے نہیں ہیں، یا کوئی بھی گناہوں سے وہ نہیں ہے. تو سوچئے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جس سے میں دور رہی، اور کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو میں کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کچھ گناہوں سے ہم دور رہے اور کچھ نیکیاں جو ہے ہم بڑھ چڑھ کر اس مہینے میں کیے. اس کا مطلب کہ ہم خود پروف کیے کہ وی کین ڈو اٹ اینڈ وی ہیو لیوڈ اٹ. ہم اس چیز کو جیے اور کر کے دکھائے کہ ہم کر سکتے ہیں. اینڈ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹی یا جس طرح کے فالس پرومسز یا فالس وعدے یا فالس انٹینشنز یا فالس آج نہیں کل کروں گی ٹال مٹول، یہ نہیں ہے. وی ہیو پرووڈ اٹ اینڈ اٹس ٹروتھ کہ ہم کچھ گناہوں کو چھوڑ دیے اور کچھ نیکیاں ایکسٹرا کیے. تو وی ہیو لیوڈ اٹ اینڈ وی ہیو پرووڈ اٹ. تو اب یہ تو ہم الحمدللہ رمضان میں کر لیے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اینڈ وی آر ویری ہیپی وتھ اٹ آلسو کہ اللہ کا شکر ہے. اب واٹ مینی آف اس آر کنسرنڈ، یا پھر ہمیں اگر نہیں بھی ہے تو ہمیں
کنسرن ہونا چاہیے کہ اس چیز کو ہم آگے کیا کریں, یعنی واٹ نیکسٹ. اب تو کر لیے الحمدللہ, ہم پروف کر دیے, ایک تو کہ ہم کر سکتے ہیں اور دوسرا کہ وی ہیو پوٹینشیل, ہم کر سکتے ہیں, اٹس ناٹ آؤٹ آف آر کیپیسٹی یا کیپیبلٹی. تو یہ ہم کر لیے, تو اب آگے کیا کرنا ہے, آگے ہمیں کیا حکم ہے. اب میں ایک حدیث سناتی ہوں, بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو کون سے اعمال بہت پسند ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادومھا و ان قل. ادومھا یعنی ریگولر, کانسٹنٹ, دائمی, جو ہمیشہ کیے جائے, یعنی ایسا نہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے کر لے اور پھر چھوڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اعمال جو ریگولر ہو, کانسٹنٹ ہو, دائمی ہو, ہمیشہ ہونے والے ہو, وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور اسی حدیث میں آگے بتایا کہ وَإِن قَلَّ, بھلے ہی وہ تھوڑے کیوں نہ ہو, یعنی کوانٹٹی پہ نہیں جانا ہے, تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن کنٹینیوس اعمال ہو. اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلفو من الاعمال ما تطیقون, یعنی اپنے آپ کو تم تکلیف میں نہ ڈالو مگر جس کی تم طاقت رکھتے ہو. یعنی اتنی بیوٹیفل حدیث ہے, اتنی بیوٹیفل حدیث ہے جس کی حد نہیں, کہ یہاں پہ کہا گیا کہ تم کنٹینیوس اعمال کرو, لیکن معلوم ہے کہ ہم انسان ہیں, ہم کمزور ہیں, یہ لیول پر, یعنی جو لیول پر ہم رمضان میں پہنچے تھے وہ لیول پر ہم نہیں کر سکتے. تو پھر اسی حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی تم طاقت رکھتے ہو, یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے, جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا کرو. اب آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ ہماری کتنی طاقت ہے, اور ہماری کتنی طاقت ہے وہ ہم پروف کر چکے. اس رمضان میں ہماری طاقت کیا ہے, ہم کس لیول پر ہماری طاقت کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں وہ ہم پروف کر چکے. اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں, اور موسٹ متقی سے متقی انسان بھی اپنے لیول پر سٹرگل کرتا ہے, کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, ہم کہیں نہ کہیں تو غلطی کرتے ہیں, لیکن جتنی طاقت رکھتے ہیں, اور طاقت کتنی ہے یہ ہم پروف کر چکے, پوٹینشیل کتنا ہے ہم پروف کر چکے, کتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم پروف کر چکے. اور ہمیں صرف رمضان کے مسلمان نہیں بننا ہے, ہر دن کے مسلمان بننا ہے. یعنی رمضان کا رب بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے, شوال, شعبان, محرم, ذی الحجہ کا رب بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے. تو جب رمضان میں جو ہے اللہ تعالیٰ صرف ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہم کو جو ہے نعمتوں سے نوازے ہیں, آؤٹ آف رمضان بھی ہم کو اللہ تعالیٰ رزق, کھانا پینا اور جو بھی نعمتیں ہیں آؤٹ آف رمضان بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نوازتے ہیں. تو پھر ہماری عبادتیں جب اللہ تعالیٰ ہم کو نوازنے میں رمضان تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہیں, تو پھر عبادتیں ہماری رمضان تک ریسٹرکٹڈ کیوں ہوں؟ اور کوئی بھی چیز اگر کنٹینیوس ہو تو اس کا فائدہ ہے, اگر کوئی بھی چیز کنٹینیوس نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. جیسا ایک بچہ ہے اپنے اسٹڈیز میں 1 مہینہ اچھا پڑھے, پھر 2 مہینے 4 مہینے پرفارمنس اچھا نہیں دکھائے تو اٹ ول ناٹ کاؤنٹ. اسی طرح جاب پہ ہے, آپ جاب جوائن کیے, 1-2 مہینے اچھا پرفارم کیے, اس کے بعد اچھا پرفارم نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح کوئی ریلیشن شپ ہے, اس میں آپ ماں باپ کی کچھ دن اطاعت کی اور بعد میں نہیں کیے, نافرمان ہوئے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ریلیشن شپ کا. ایون ہسبینڈ اینڈ وائف میں پیار محبت سے تھوڑے دن رہے, اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ریلیشن شپ کا. سملرلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ جو ریلیشن شپ, یا پھر ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, وہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس میں کنٹینیوس رہے, اپنے جو بھی عبادات ہے یا جو بھی کنیکشن ہے, جو بھی تقویٰ ہے, اپنا کمٹمنٹ ہے اس میں. تو پھر ہم رمضان کے جو ہے مسلمان بن کر پھر کیوں رہے؟ تو اب کیا کرنا ہے ہم کو, اب کیا کرنا ہے اس رمضان کے ساتھ؟ کیا تقویٰ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے, رمضان میں ہم نے 2 چیزیں تو پروف کر دی کہ جو پلیجر, جو سکون عبادتوں میں ہو کہیں نہیں ہے. یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, میں نے بھی محسوس کیا ہوگا, آخری 10 دنوں میں تو بہت زیادہ محسوس کیا ہوگا کہ جو پلیجر, جو سکون, جو دل کی ٹھنڈک عبادت میں ہے وہ کہیں نہیں ہے, کسی چیز میں نہیں ہے. نہ آپ اچھے سے اچھے جگہ ٹریول کریں, یا اچھے سے اچھا کھانا کھائے, یا اچھے سے اچھے کپڑے پہنے, وی انجوائے دیٹ, لیکن ٹائم بینگ کے لیے. لیکن جو لطف عبادت سے ملتا ہے, اور جو لطف جو ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سے ملتا ہے, جو لطف سجدوں سے, دعاؤں سے ملتا ہے, وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا. یہ چیز ہم ایکسپیرینس کر لیے. سیکنڈ, وی کین ڈو اٹ, یہ ہم پروف کر چکے.
تو اب کیا ہے، اب آپ دیکھیے برے سے برا بدترین سے بدترین انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو ایک گلٹ کی فیلنگ اندر ہوتی ہے. اب ہمارے اندر بھی ہوتی ہے اگر ہم کوئی غلط کام کریں. اب اچھا کرنے پر کیا پلیجر ہے وہ ہم ٹیسٹ کر لیے. اب تو اب یہ ہے کہ ہم اب کیا کریں، ہم اب کیسے جو ہے وہ کریں. اب اس کے بارے میں ایک ہی بات میں کہوں گی کہ اگر جیسے میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی کہ ہر ایک کو انڈیویجول لیول پر یہ سوچنا ہے کہ ویئر ڈڈ وی اسٹارٹ فرام، ہم کہاں سے شروع کیے. رمضان میں ہم کیا کیے، رمضان سے پہلے ہم کہاں سے شروع کیے، رمضان میں ہم جہاں سے شروع کیے اگر رمضان کے بعد ہم اسی لیول پر واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ ٹریننگ، یہ ہمارا جو ایمان اور تقوی کا رینیول تھا رمضان میں، یہ سارا ویسٹ ہو گیا. تو ہاں ڈیفینیٹلی شاید ہم اس لیول پر نہیں، یا پھر یہ لیول ہم مینٹین نہیں کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر، لیکن میک اٹ اے پوائنٹ کہ ہم وہ لیول پر واپس نہ جائیں جو لیول سے ہم نے رمضان شروع کیا تھا، کیونکہ اب رمضان میں تو بہت ہائر لیول پہ تھے ہم. تو وی شوڈ میک اٹ اے پوائنٹ کہ وہ پوائنٹ پر ہم واپس نہ جائیں جہاں پر ہم نے رمضان شروع کیا. اب سوچئے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی لائف میں خود جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ میں کون سے برائیاں چھوڑی یہ رمضان میں. ہو سکتا ہے میوزک کی عادت تھی، ہو سکتا ہے موویز کی عادت تھی، ہو سکتا ہے غیبت کی عادت تھی، ہو سکتا ہے ٹائم ویسٹ کی عادت تھی اس پہ فیس بک، ٹویٹر اور اپنے انسٹا پہ، یا ہو سکتا ہے لانگ کالز پہ، ہو سکتا ہے چیٹس، ہو سکتا ہے کیا، آئی ڈونٹ نو. ہر کوئی انسان انڈیویجولی جانتا ہے کہ کون سی ایسی، اور خود اپنی پرائیورٹیز میں کچھ چیزیں نہیں بھی دس از گیٹنگ می اوے یا ٹیکنگ می اوے فرام عبادت کر کے کسی نے، ہر ایک انسان نے کچھ نہ کچھ اس کو برا سمجھ کے چھوڑا ہے، رائٹ. تو اس لسٹ میں سے جو بڑے گناہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ کون سے گناہ بڑے ہیں، تو ان میں سے بڑے گناہ کون سے ہیں اس میں سے آپ لسٹ میں سے سوچیں کہ یہ بڑا گناہ ہے، مجھے آئی شوڈ گیٹ ریڈ آف دس. پوروں سے شاید پاسبل نہیں ہے، انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. تو پوری رمضان ہم پوری چیزوں سے دور رہے تو اس میں سے کچھ چیزیں تو میں چھوڑ دوں. اچھا، اب اس کے بعد کچھ نیکیاں جو ہے ایکسٹرا کیے، ٹھیک ہے، کچھ نیکیاں ایکسٹرا کیے تو سوچئے کہ میں کیا نیکیوں میں جو ہے اضافہ کی. رمضان میں جو ہے میں قرآن پڑھی، اگر نماز نہیں پڑھنے والے تھے تو فرائض پڑھے، فرائض پڑھنے والے تھے تو نوافل میں ایکسٹرا کیے، نوافل میں جو ہے تہجد نہیں پڑھنے والے تھے تو وہ کیے، شاید چاشت کی نماز، جو بھی آپ نے ایکسٹرا کیا ہو اس میں پھر آپ لسٹ بنائیے کہ اوبلیگیٹری یعنی فرائض کون سے تھے، پہلے میں فرائض پورے کروں گی، اس کے بعد لسٹ میں آپ نوافل پورے، کوئی عادت، کوئی 2-3 عادتیں جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کو پورے تو شاید نہیں کر پائیں گے، پوری رات تو جیسے جاگتے تھے ویسے نہیں کر پائیں گے، تو کیا ہم کر سکتے ہیں اپنی استطاعت میں کیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے جتنا تم طاقت رکھتے ہو. تو کوئی 2-3 چیزیں ایکسٹرا جو ہے ہم اپنی روٹین میں داخل کر لیں. جیسے دور قرآن اگر آپ لوگوں نے کیا تو تعلیم القرآن جوائن کر لیجئے ہمارے ساتھ. تعلیم القرآن کے اب انشاءاللہ لائیو سیشنز ہوں گے رمضان کے بعد. تو کچھ پہلے جو ہے زکوٰۃ دیتے تھے تو کوئی صدقے کو کنٹینیو رکھیے، کوئی آرفن کی جو ہے آپ ذمہ داری لے لیجئے، کچھ نہ کچھ ایڈ کریے، آپ کچھ نہ کچھ ایڈ کریے. اور نماز تو جو ہے فرض نمازوں کو کسی حال نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ کافر اور مومن کے بیچ میں نماز کا ہی فرق. روزے اب اس کو جو ہے آپ تھوڑا سا اور آگے کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شوال کے روزے تو رہنا ہی ہے، اور اس کے بعد آپ ویسے بھی جو ہے ایک اور چیز شوال کے روزوں کے بارے میں بھی اکثر یہ سوال آتا ہے کہ شوال کے روزے جو ہے پیریڈز کے روزے جو قضا ہوتے ہیں وہ کیا شوال کے روزوں میں ڈبل نیت سے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں شوال کے روزوں والی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو رمضان کے پورے روزے رہے اور اس کے بعد شوال کے روزے 6 تو پھر یہ کمپلیٹ کرے، اس کے لیے ایک زمانے بھر کا اجر ہے. تو اس میں حدیث میں یہ ہے کہ رمضان کے روزے پورے کرے پھر شوال کے روزے پورے کرے. تو اس میں اگر زمانے بھر کا اجر اگر پانا ہے تو پھر رمضان کے پورے کرنا ہے، یعنی ہم کو قضا کرنا ہے، اس کے بعد شوال کے روزے رہنا ہے. تو اب ویسے بھی دیکھیے آپ رمضان کے بعد اگر ہم اپنے قضا روزے رہیں گے، پھر ایک ہفتہ پیریڈز میں چلا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے شوال کے روزے رہیں گے، شوال کا پورا مہینہ ہمارا، پھر انشاءاللہ ہم یہی تقویٰ مینٹین کر سکتے ہیں روزوں کے ساتھ. اور اس کے بعد منڈے تھرسڈے کے روزے، پھر 13 14 15 کے روزے جو ہے کچھ اپنے
اس میں جو ہے ایڈ کریے روزے، کیونکہ روزوں سے تقویٰ بڑھتا ہے. آپ سوچئے کہ اب لیکن یو ہیو ٹو میک اٹ اے پوائنٹ کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا وہ لیول پہ نیچے نہیں اترنا ہے. یہ ایک چیز اپنے اس میں وہ کر لیجئے کہ جہاں سے ہم اترے وہ پوائنٹ پہ جو ہے واپس نہیں جانا ہے، کچھ تھوڑا سا اوپر. اتنا اوپر تو شاید ہم نہیں مینٹین کر سکتے کیونکہ رمضان کی ایک بات الگ تھی، کنیکشن الگ تھا، تو تھوڑا سا اوپر جو ہے ہم کیا کریں گے، اپنا لیول تھوڑا سا بڑھائیں گے. تو اب سوچئے کہ اگر ہر رمضان ہم اپنا لیول تھوڑا 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 بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب ہمارا آخری وقت ہوگا تو ہم اس لیول پر تو ہوں گے کہ اللہ کے سامنے انشاءاللہ تعالی کھڑے ہو سکیں. اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے تمہارے تقوی کے رینیول کے لیے رمضان ہر سال میں بھیجتا تھا تو تم جو ہے کیا کیے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس دن ہمارے پاس شاید ایکسکیوز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کو بڑھانے کے لیے، ریوائیو اینڈ رینیو کرنے کے لیے جو ہے کیا کیے، اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان بھیجے. لیکن پھر اگر اسی پوائنٹ سے ہم شروع کریں گے جہاں سے ہم رمضان کے بگننگ میں تھے یا پھر بیفور رمضان تھے، تو پھر یہ رمضان ہمارا کوئی فائدے کا نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی قیام کے لاسٹ 10 نائٹس کو مس کر رہے ہیں تو یعنی قیام کے لاسٹ 10 نائٹس ہم نے بہت عبادتیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے اس میں 1000 مہینوں جیسا اجر پائے. تو ایک حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو کوئی 4 رکعت عشاء کے بعد ایک سلام سے پڑھے گا وہ اجر میں ایسا ہوگا جیسے لیلۃ القدر کو پڑھی. یعنی یہاں پر 4 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا پسند تھا. کب پسند تھا؟ اینی نائٹ، رمضان کی نائٹ صرف نہیں، اینی نائٹ اور آؤٹ آف رمضان بھی، ڈیلی اگر عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں تو اس حدیث سے ہم کو اجر کا پتہ چلتا ہے. کیا اجر ہے؟ ایسا ہوگا جیسے لیلۃ القدر میں پڑھی. یعنی 4 رکعتیں جب ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو لیلۃ القدر میں پڑھنے جیسا ہوگا اجر کے مطابق. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے. اور ان 4 رکعتوں کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان 4 رکعتوں کو کنٹینیوس پڑھنا ہے ایک سلام کے ساتھ. یعنی یوزولی ہم نفل نمازیں کیا کرتے ہیں، 2 میں سپلٹ کر کے پڑھتے ہیں، نہیں، یہ 4 کو کنٹینیوس پڑھیں گے. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری، ایک سلام اور ایک تشہد کے ساتھ کنٹینیوس. یعنی اکثر کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں تشہد، جیسے فرض نماز میں ہم پڑھتے ہیں تشہد یعنی اتحیات، تو 2 رکعت کے بعد اتحیات نہیں پڑھنا ہے، ایک ہی اتحیات لاسٹ میں سلام سے پہلے پڑھنا ہے. تو یہ طریقہ ہے. جی ہاں، 4 رکعت نفل نماز ہے، یہ 4 رکعت نفل نماز ہے، والنٹری ہے. تو پھر ان 4 رکعتوں کو اگر آپ ڈیلی پڑھیں گے تو ڈیلی ہم کو انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر میں نماز پڑھنے جتنا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر کہ ڈیلی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہو گیا. اچھا، بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں دعا کروں، اور انیومریبل ریکویسٹ آ رہی تھی، اور آج جو ہے کسی وجہ سے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بہت دعا کروں. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف خاص موقعوں پر اجتماعی دعا کرتے تھے، بارش کے وقت یا عید کے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے ثابت نہیں ہے کہ ہم یہ پریکٹس بنائیں کہ اجتماعی دعا کریں. اسی وجہ سے جو ہے میں اجتماعی دعا کرنا سٹاپ کر دی تھی فرسٹ 2 سیشنز کے بعد. ٹھیک ہے، تو سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اسکالرز نے اس کو اگر ہم پریکٹس نہیں بنائیں اور کبھی کبھی کریں تو اس کی اجازت دی ہے. تو اس اجازت کی وجہ سے میں آج جو ہے دعا کرتی ہوں. آج ہم ہلکی سی دعا کر لیں گے. اچھا، ایک اور ریزن یہ ہے دعا کرنے کا، حالانکہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سارے سسٹرز نے یہ کہا کہ میں دعا کرتی ہوں تو ان کو بھی ورڈز ملتے ہیں باقی رات میں دعا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا دعا کریں. یہ ایک ریزن ہے آج دعا کرنے کا. اور ایک ریزن تو یہ ہے کہ اسکالرز نے اس کو کبھی کبھی وداؤٹ میکنگ اے پریکٹس اس کو جو ہے الاؤ کیا ہے. سیکنڈلی، بہت سارے سسٹرز نے کہا ہے کہ جب میں دعا کرتی ہوں دے گیٹ ورڈز کہ ہاؤ ٹو ڈو دعا. اور یہ بھی کہا ہے کہ ایک لیول پر ہم ڈفرینٹ لیول پر چلے جاتے ہیں. تو کچھ میسیجز یہ بھی آئے تھے کہ ان کا بھی دل جو ہے وہ بھی رات بھر جو ہے اس دعاؤں کا اثر یعنی ایک ایموشنل اسٹیٹ میں ہم آ جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی رات بھر دعائیں کرتے ہیں. تو جسٹ ہیلپ یو پیپل اینڈ سپورٹ یو آل، اس لیے میں جو ہے انشاءاللہ تعالی دعا کر رہی ہوں.
ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک. اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت لا الہ الا اللہ. أنت لا إله إلا الله. أنت لا إله إلا الله. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. یا اللہ تعالی ہم سب اپنے گناہوں کی آپ سے بخشش مانگتے ہیں. ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ تعالی ہم بہت گنہگار ہیں, ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ تعالی آج ہم میں سے پہلے تو جو ہے ایسا تھا کہ یہ بیماری جب تھی, کرونا کی میں بات کر رہی ہوں, تو دور دور سننے میں آتا تھا تو دعا کرتے تھے, لیکن اب بہت خاص اور قریبی لوگوں میں بھی سننے آ رہا ہے تو دل بہت تڑپ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پلیز سب کو شفا عطا کریے. اکشف الباس رب الناس لا یکشف الکرب غیرک. اللہ تعالیٰ آپ اس تکلیف کو دور کر دیجئے, آپ کے سوائے تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں. اکشف الباس رب الناس لا یکشف الکرب غیرک. یا اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیجئے, آپ کے سوائے تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں. امسح البأس رب الناس, تکلیف کو دور کر دیجئے, اللہ تعالیٰ مٹا دیجئے. امسح البأس رب الناس, اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دیجئے. بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت, آپ کے علاوہ پہ کوئی اور تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اللہم انقص من المرض, اے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو کم کر دیجئے. اللہم انقص من المرض, اے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو کم کر دیجئے. ولا تنقص من الاجر, لیکن ہمارے اجر کو کم مت کریے. اللہم عافینا فی بدننا, اللہم عافینا فی سمعنا, اللہم عافینا فی بصرنا لا الہ الا انت. اے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کو عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے نگاہوں کو عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو عافیت عطا فرمائیے. اللہ آپ کے سوائے کوئی دور کرنے والا نہیں, آپ کے سوائے کوئی معبود نہیں. اللہم اغفر لنا ورحمنا واہدینا وعافینا وارزقنا. اے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیجئے, ہم بہت گنہگار ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیجئے, ہم بہت گنہگار ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریے, ہم پر رحم کریے, ہمیں ہدایت دیجئے, ہمیں عافیت دیجئے اور ہمیں رزق عطا کریے. اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کریے, آخرت میں بھی, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. انما اشکو بشی وحزنی الی اللہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ تعالیٰ آپ کے سوائے ہم کس کے اوپر جو ہے توکل کرے, آپ کے سوائے کوئی اور پہ ہم توکل نہیں کر سکتے ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں کافی ہے, آپ کے سوائے کوئی معبود نہیں, صرف آپ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, آپ ہی رب عرش عظیم کے رب ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہی رب عرش عظیم کے رب ہے, عرش عظیم کے آپ ہی رب ہے. اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها. اے اللہ تعالیٰ بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعہ. ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اے ہمارے رب آپ کے نام سے ہم اپنے پہلوؤں کو جو گزر چکے ان کے لیے سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ان کے اوپر رحم کریے, آپ ان کے اوپر رحم کریے. یا اللہ تعالیٰ آپ ان کے اوپر رحم کریے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ تعالیٰ ہم کو دشمنوں سے بچا کر رکھیے. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کے مقابلے میں سارے چیزوں کو پیش کرتے ہیں, ہمارے مسلمانوں کو اور ہم سب کو اپنے دشمنوں سے نجات فرمائیے, ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھیے. یا اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے ہم کو محفوظ رکھیے. یا اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے ہم کو محفوظ رکھیے.
لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یا اللہ تعالیٰ آپ زندہ ہے، آپ قائم ہیں، آپ کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی. آپ ہم کو شیطان کے شر سے بچا کر رکھیے. یا اللہ تعالیٰ آپ ہم کو شیطان کے شر سے بچا کر رکھیے. یا اللہ تعالیٰ آپ ہم کو شیطان کے شر سے بچا کر رکھیے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون واعوذ بک ان یحضرون. یا اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، ہم سب پر رحم فرمائیے، دنیا کے حالات کو درست فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ کہیں کوئی بیمار ہے، کہیں کوئی مفلس ہے، کہیں ظالم کے ظلم کے نیچے ہے. ہم تھک گئے ہیں لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں. یا اللہ ہم تھک گئے ہیں لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں. ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیے، ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرمائیے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہمارے کوتاہیوں کو دور کر دیجئے. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. ہم خطا کار ہیں یا اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم خطا کار ہیں. گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے اور اہل و عیال کی ہدایت کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہدایت دیجئے، ہدایت پر رکھیے اور ہدایت پر ہی دنیا سے رخصت کیجئے. لمحے بھر کے لیے ہمیں اپنے نفس کے حوالے مت کیجئے. یا اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے. یہ لاک ڈاؤن میں، آئسولیشن میں، گھر کی تنگی میں جو ہے ہم تھک گئے ہیں، تو قبر کی تنگی ہم سے نہیں برداشت ہوگی. اللہ صرف گھر میں رہتے رہتے گھر کی تنگی ہم کو تنگ کر رہی ہے، قبر کی تنگی برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ، یا خدایا قبر کو ہمارے کشادہ کریے، جنت کی کھڑکی ہمارے قبروں میں کھول دیجئے، اس کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے. ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت کریے، ان کے گناہوں کو معاف کریے، ان کی قبروں کو کشادہ کیجئے. ہمارے مرحومین کو معاف کریے، ان کی قبروں کو کشادہ کیجئے. یا اللہ تعالیٰ یہ گرمی نہیں برداشت کر سکتے، کچن میں تھوڑا گرم تیل لگ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ کہاں سے برداشت ہوگی؟ اللہ جہنم کی آگ کہاں سے برداشت ہوگی؟ ہم جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یا اللہ ہماری اولادوں کو دنیا کے ہر فتنے سے بچائیے. ہر طرف آگے پیچھے اوپر نیچے فتنے ہی فتنے، ہم کو اور ہماری اولادوں کو دنیا کے فتنوں سے بچائیے. ان کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا کریے. کوئی ایسا کام ان سے نہ ہونے دیجیے، یا ہم سے ایسا کوئی کام مت ہونے دیجیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شرمندہ ہو. یا اللہ ہماری اولادوں کو امت کا امام بنائیے، امت کی تقویت بنائیے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو محتاجی فقیری سے بچا کر رکھیے، ہمیشہ کشادگی سے رکھیے. یا اللہ تعالیٰ ان حالات میں آج کل خاص طور بہت سارے لوگ محتاج ہو گئے. یا اللہ بہت سارے لوگ گھٹنے ٹیک دیے محتاج ہو گئے، لیکن آپ کے خزانوں میں کمی نہیں، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں. آپ ہم سب کے رزق میں برکت دیجیے اور عمر میں وسعت دیجیے. یا اللہ جو بیماریوں سے لڑ رہے ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھیے، بری موت سے بچائیے. یا اللہ ہمارے اپنے نہ بھی ہے، سب کو شفا عطا فرمائیے، بری موت سے بچائیے، شفا کاملہ عطا کریے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا کریے. یا اللہ کبھی بھی ہمیں اور ہماری اولادوں کو کسی کا محتاج مت بنائیے. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے تاکہ وہ امت کی طاقت اور تقویت بنے. یا اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا کریے تاکہ وہ امت کی طاقت اور تقویت بنے. یا اللہ تعالیٰ جن کی اولاد گزر چکی ان کے دل کو سکون عطا کریے، اور ہمارے مرحومین جو گزر چکے ان کی مغفرت کریے، اور یہ چند دن کی جو جدائی ہے اس کو جنت میں ختم کر دیجیے. اللہ ہمارے بعد ہمارے اولادوں کو ثواب جاریہ بنائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مجبور کی مجبوری کو دور کریے، محتاج کی محتاجی کو دور کریے، قرضداروں کی قرض کی ادائیگی میں مدد فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے. ہم سب کے لیے نفع والے علم کے راستے کھولیے. آپ کی کتاب پر عمل کرنے والا ہم کو بنائیے، آپ کی کتاب پر محافظ ہم کو بنائیے. دجال کے فتنے سے ہم کو، ہمارے نسلوں کو بچائیے، ہمارے دعاؤں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو
سب کو قبول فرمائیے یا اللہ تعالیٰ. ہمارے دعاؤں کو، ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو سب کو قبول فرمائیے یا اللہ تعالیٰ. ہمارے دعاؤں کو، ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو سب کو قبول فرمائیے یا اللہ. ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے یا اللہ تعالیٰ. ان آزمائشوں سے ہماری نکالیے، ان آزمائشوں سے ہمیں نکالیے. ہم اس وقت سوال کرتے ہیں آپ کا اللہ، ہمیں آزمائشوں سے نکالیے. ہم شرمندہ ہیں اللہ، اپنے گناہوں سے ہم بے شک شرمندہ ہیں. ہم اس گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم بے شک شرمندہ ہیں. ہمیں معاف کر دیجئے، درگزر کریے یا اللہ تعالیٰ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکایت نہیں نہ کرے ایسے ہمارے دلوں کو اور ہمیں بنائیے. ہمیں آپ کا فرما بردار بنائیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے ہمارے لیے. جن گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کو دور کریے. جن میاں بیوی میں نا اتفاقیاں ہیں ان میں اتفاق پیدا کریے یا اللہ تعالیٰ. جن گھروں میں دل میلے ہو چکے بھائی بہنوں کے بیچ میں، ان کے دلوں کو صاف کر دیجئے یا اللہ. ان کے دلوں کو صاف کر دیجئے، رشتوں کو جوڑ دیجئے اللہ. اس گناہ میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں کہ رشتوں کو کاٹ بیٹھے ہیں یا اللہ. اس گناہ کو ہم سے دور کر دیجئے. ہم نے کوشش کی ہے کہ گناہوں سے ہم دور رہے، لیکن پھر سے ان گناہوں میں ہم کو مبتلا مت ہونے دیجئے یا اللہ. یہ گناہوں کے دلدل میں پھنسنے ہمیں پھر مت دیجئے یا اللہ. ان گناہوں کے دلدل میں پھر سے ہمیں دھنسنے مت دیجئے یا اللہ تعالیٰ. یا اللہ تعالیٰ ہم اپنی اولادوں کو، اپنی اولادوں کی اولادوں کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں. انہیں شیطان کے شر سے بچائیے یا اللہ تعالیٰ. شیطان کی شر سے ان کو بچائیے یا اللہ تعالیٰ. ہماری اولاد کو، اولادوں کے اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو اپنی حفاظت میں رکھیے. شیطان کو چھونے بھی مت دیجیے یا اللہ. جو شادی شدہ نہیں ہے ان کے جوڑوں کو جو ہے ان کو نیک جوڑے دلائیے، ایسے جوڑے دلائیے ہماری اولادوں کو یا اللہ تعالیٰ. یا پھر جو بھی جس کو بھی نہیں ہے کہ وہ جوڑا ان کے لیے دنیا کو جنت کر دے اور آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ بنے یا اللہ تعالیٰ. آخرت میں جنت کا حصول بنے یا اللہ تعالیٰ. ہم سب اپنوں سے دور ہیں، یہ بیماری کو ختم کر دیجئے، یہ مجبوری کو ختم کر دیجئے اور اپنوں سے ہم سب کو ملا دیجئے یا اللہ تعالیٰ. آپ کی مغفرت کے ہم طلبگار ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، غلطی میں، جانتے ہوئے، انجانے میں. ہم مانتے ہیں ہم بھٹک گئے تھے. ہماری رہنمائی کریے اللہ تعالیٰ، ہماری رہنمائی کریے. اب ہمارے دلوں کو مت پلٹنے دیجیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبنا علی طاعتک. یا اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کے اوپر جمع کر رکھیے. ہمارے دلوں کو آپ کی اطاعت کے اوپر جمع کر رکھیے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائیے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ نہ کرنے والے بنائیے. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے. ہمیں معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. یا اللہ معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم بہت گنہگار ہیں، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. یا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دیجئے. یا اللہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے. ہماری نسلیں، ہماری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت دور ہو گئی دین سے اور دین کے سمجھ سے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دیجیے. یا اللہ ہمیں کتاب کی سمجھ دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دیجیے. ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائیے. اللہم ارزقنی. یا اللہ ہم سب کو رزق عطا کریے، رزق میں کشادگی عطا فرمائیے. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ تعالیٰ بے شک ہم آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں. اسأل اللہ العفو والعافیہ. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے درگزر اور عافیت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت عطا کرنا کہ ہم مسلمان مرے. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا
عصمة أمري وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشي وأصلح لنا آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زیادة لنا فی کل خیر. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری موت سے بچائیے، اتنی زندگی، اتنی مہلت دے دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو سکے. یا اللہ اتنی مہلت اور اتنی ہدایت دے دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو سکے. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر، اسلام پر، توحید پر جو ہے موت دیجئے. ہم سب کو جو ہے کفر سے، شرک سے، آپ کی نافرمانی سے، گناہوں سے دور کر دیجئے. اللہم اغسل عنی خطایا بما الثلج والبرد. یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے، پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، دھو دیجئے قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے. یا اللہ تعالیٰ ہم سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں برداشت کر سکتے. اللہ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے. ان عذابہ کان غراما. یا اللہ جہنم کی عذاب بہت خطرناک ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے. اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کرنے والے بنے. اللہ ہمیں توبہ کرنے والے بنائیے. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. یا اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائیے کہ رمضان میں جیسے ہم آپ کے قیام اور صیام میں جو ہے لذت محسوس کیے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی توفیق عطا فرمائیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی چیزوں میں لذت محسوس کریں. یا اللہ اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے دیں. یا اللہ تعالیٰ اب خاص دعا ہے، اللہ بیماروں کی بیماریوں کو دور کر دیجئے. اللہ اس بیماری سے سب بہت پریشان ہیں. اللہ پلیز یا اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائیے. اپنا غضب ہٹا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنا غضب ہٹا لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنا غضب ہٹا لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے لیے راحت لائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راحت لائیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.